السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 8th کلاس کی سائنس کا چیپٹر 4 جو کہ یہ T2 میں ہے. اس چیپٹر کا نام ہے ریپروڈکشن ان اینیملز. یہ ہم پڑھیں گے. میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد طاہر UPS خواجہ مولا زون چمکوٹ. بچوں، ہمارے جسم کے اندر یعنی کہ اینیملز کے جسم کے اندر مختلف پروسیسز ہوتے ہیں، جیسے ریپروڈکشن ہوتی ہے، ڈائجسشن ہوتا ہے، ریسپائریشن، سرکولیشن اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہمارے جسم کے اندر ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. تو ہمارا جسم جو ہے وہ زندہ جسم ہوتا ہے. اگر ان میں سے یہ ایکٹیویٹیز ہمارے جسم میں نہیں ہوں تو ہمارا جسم جو ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. پھر تو یہی ہم اس لیسن میں ہم نے پہلے پچھلی کلاسز میں ہم نے ڈائجسشن، سرکولیشن، ریسپائریشن ہم نے پڑھی ہیں. اس میں ہم نے پڑھنا ہے ریپروڈکشن ان اینیملز. ریپروڈکشن مینز گیونگ برتھ ٹو ینگ ونز، نئے بچے جنم دینا، نئے جنریشن کو جنم دینا. اس کو کہتے ہیں ہم ریپروڈکشن. جیسے بکری اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، مرغی چوزے نکالتی ہے، اسی طریقے سے گائے جو ہوتی ہے وہ اپنا بچڑا یا بچڑی اس کو جنم دیتی ہے. مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے، ہر ایک جاندار چیز جو بھی ہے وہ اپنی نسل کو، اپنی جنریشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے ریپروڈکشن کا پروسیس جو ہے یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں میں اور جانوروں میں بھی یہ ریپروڈکشن جو ہے یہ بہت ہی ضروری اور امپارٹنٹ پروسیس ہوتا ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے اس لیسن میں You might know the process of digestion, circulation and respiration. These processes are essential for the survival of every individual. You might also know about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of species. Reproduction کیوں ضروری ہوتی ہے؟ ریپروڈکشن اپنی سپیشیز کو کنٹینیویشن پروسیس دینے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے. یعنی کہ ایک چیز کی ایک آرگنزم کی سپیشیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ریپروڈکشن کا جو عمل ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. ہم تھوڑا سا اندازہ کریں، یہ سوچیں کہ اگر کوئی جاندار چیز ریپروڈکشن نہیں کرے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا، یعنی کہ اس کی جو سپیشیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. تو ہم اس لیسن میں یہ سیکھیں گے کہ ریپروڈکشن جانوروں میں ریپروڈکشن کا کیا کیا طریقہ ہوتا ہے. موڈز آف ریپروڈکشن، مختلف طریقے، یعنی کہ جانوروں میں ریپروڈکشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. You have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born? Let us find out. Just as in plants there are two modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. بالکل پودوں کی طرح جانوروں میں بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے، سیکچول ریپروڈکشن اور اے سیکچول ریپروڈکشن. سیکچول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ You know that plants can reproduce sexually, have male and female reproductive parts. Can you imagine these parts in animals also? Males and females have different reproductive parts or organs. Like plants, the reproductive parts in animals also reproduce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. اس ریپروڈکشن کو جو
میل اور فیمیل گیمٹ کی فیوژن کے بعد تیار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکچول ریپروڈکشن. Let us find out the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. میل ریپروڈکٹیو آرگن، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میل میں کون کون سے ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں. دا میل ریپروڈکٹیو آرگن انکلوڈ اے پیئر آف ٹیسٹیز سنگولر ٹیسٹس, 2 sperm ducts and a penis. The testes produce a male gamete called sperm. Millions of sperm are produced by the testes. Look at figure 4.2 which shows the picture of a sperm. Though sperm are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed. Each sperm is a single cell with all the usual cell components. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر ایک سپرم جو ہوتا ہے، ملینز آف سپرم ہمارے ٹیسٹس سے پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک سپرم جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل سیل ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک کمپوننٹ پایا جاتا ہے جو سیل میں ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارے ہیومن سپرم کی فگر جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہیڈ ہے اور اس کے مڈل پیس ہے اور پیچھے اس کی ٹیل ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کون کون سے ہوتے ہیں. دا فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن آر اے پیئر آف اووریز, اوویڈکٹس, فیلوپین ٹیوبس اینڈ دا یوٹرس. اووری پروڈیوسز فیمیل گیمٹس کالڈ اووا. جیسے ہمارے جو ٹیسٹس ہیں وہ سپرم پروڈیوس کرتے ہیں, اووریز اووا پروڈیوس کرتی ہیں. ان ہیومن بینگز a single matured egg is released in the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. اب اس کے بعد کیا ہوتی ہے فرٹیلائزیشن, یعنی کہ اووا اور سپرم کا آپس میں ملنا. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ہم فرٹیلائزیشن. The first step of the reproduction is the fusion of sperm and ovum. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ریپروڈکشن کا, یعنی کہ سپرم جو میل گیمٹ ہوتا ہے اس کا ملنا ہوتا ہے, وہ ملتا ہے, وہ جڑتا ہے کس کے ساتھ, اووم کے ساتھ. جو فیمیل گیمٹ ہوتا ہے اووری کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, وہ آپس میں جب فیوز ہوتے ہیں. when sperm comes in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. اس ایگ اور سپرم کی فیوژن کو کیا کہتے ہیں, فرٹیلائزیشن. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. اب ان دونوں کے سنگل نیوکلیس ہو جاتے ہیں. دس ریزلٹ ان دا فارمیشن آف اے فرٹیلائزڈ ایگ. یہاں سے ایک فرٹیلائزڈ ایگ کی فارمیشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ نیو ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس کا پروسیس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, جس کو سب سے پہلے سٹیپ پر ہم اس کا کیا نام دیتے ہیں, اس کو سائنٹیفکلی زائگوٹ. اٹ از کالڈ اے زائگوٹ. زائگوٹ سے ہمارے جسم کے اندر ہماری پیدائش جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے زائگوٹ. فیوزنگ ان نیوکلیا, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آپ کی بک پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. دا پروسیس آف فرٹیلائزیشن از دا میٹنگ آف این ایگ سیل فرام دا مدر اینڈ اے سپرم سیل فرام دا فادر. سو دا نیو انڈیویژول انہیریٹ سم کریکٹرسٹکس فرام دا مدر اینڈ سم آف دا فادر. یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیو بارن بیبی ہوگا اس کے کچھ کریکٹر اپنے فادر سے ملتے ہیں اور کچھ کریکٹر اپنے مدر سے, کیونکہ وہ انہی کے جو گیمٹس ہوتے ہیں میل اور فیمیل گیمٹ ان کے ذریعے ہی یہ بنا ہوا ہوتا ہے. فرٹیلائزیشن وچ ٹیکس پلیس ان سائڈ دا فیمیل باڈی از کالڈ انٹرنل فرٹیلائزیشن. وہ فرٹیلائزیشن جو فیمیل کے جسم کے اندر
ہوتی ہے اس کو انٹرنل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. انٹرنل فرٹیلائزیشن اکرس ان مینی اینیملز لائک ہیومنز کاؤز ڈاگز اینڈ ہینس. یہ جو جانور ہیں ہیومنز کاؤز ڈاگز اینڈ ہینس ان کے اندر انٹرنل فرٹیلائزیشن پائی جاتی ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اگلے لیسن میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک آپ اس کو پھر دوبارہ سے پڑھیں گے. تب تک کے لیے شکریہ.